خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام حق ٹائم محرم اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد بدامی حاضر ہے. ناظرین، انشاءاللہ یہ پروگرام محرم الحرام کے پہلے عشرے میں روزانہ آپ حق ٹی وی پر اسی وقت دیکھ سکیں گے. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب. مولانا صاحب میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا صاحب حج پر روانگی سے قبل ہمارے ساتھ پروگرام حق ٹائم میں تقریباً ہر اتوار کو جو ہے یہاں پر موجود ہوتے تھے، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے تھے. مولانا صاحب حج سے آپ واپس آ گئے ہیں جی ماشاءاللہ، حج کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی. اس سے پہلے کہ ہم محرم کے اوپر کوئی گفتگو کریں، ایک ہم ظاہر ہے کہ حق ٹائم کے اندر مسائل کو ڈسکس کرتے تھے. ایک جو اہم مسئلہ جو نظر آ رہا ہے اس وقت مجھے، وہ یہ آ رہا ہے کہ محرم جب حج سے عام طور پر لوگ آتے ہیں تو بال منڈوا کر آتے ہیں. آپ کے جو ہیں وہ گو کہ آپ نے جو ہے وہ ٹوپی پہنی ہوئی لیکن کچھ بال آپ کے نظر آ رہے ہیں. جی تو کیا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بال کٹوانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب، ظاہر ہے کہ جب حج کے مسائل ڈسکس ہو رہے تھے اس وقت بھی یقیناً میں نے گزارش کی ہوگی کہ پہلی مرتبہ حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلی مرتبہ تقریباً فقہا کا جو نظریہ ہے وہ اسی طرف تمایل ہے کہ مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ اپنے سر کے بال منڈوائیں. مگر جو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی دفعہ تو افضل تو بہرحال اس صورت میں بھی ہے کہ سر کے بال منڈوائے جائیں، مگر پھر اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ بھی منڈوائیں تو کوئی شرعی مخالفت نہیں ہوتی، بلکہ تقصیر پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. یعنی چند بال اگر کاٹ دیے جائیں تھوڑے سے بال صحیح، تو وہ بھی کفایت کرتا ہے. یہ تو ایک سوال آ گیا تھا. محرم الحرام کے سلسلے میں ہم نے بات کرنی ہے. محرم الحرام ظاہر ہے کہ اسلامی سنہ ہجری کا پہلا مہینہ ہے صحیح. اور اپنی جگہ ایک محترم مہینہ ہے. اس مہینے کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر ہم اس بات کو ذرا آگے لے کے چلیں. محرم کے مہینے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس میں اہم تاریخوں کے حوالے سے اگر آپ کچھ عرض کرنا چاہیں. شاید صاحب، بنیادی طور پر جس طرح سے ماہ رجب کے پروگرام کے اندر بھی یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جن کو محترم قرار دیا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے اندر جنگ و جدال ایون جاہلیت کے ایام میں بھی صحیح ممنوع تھا، اسے قبول نہیں کیا جاتا تھا. اور اسی چیز کو اسلام نے برقرار بھی رکھا اور قرآن نے اس کی تصریح بھی کی ہے، وضاحت بھی کی ہے کہ ہاں یہ چیز اسی طریقے سے رہے گی. ان محترم مہینوں کے اندر ایک تو خود رجب کا مہینہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور پھر یہ محرم کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جن کو محترم مہینے قرار دیا گیا. ایسا محرم کے ساتھ لگا ہوا بھی ہے محرم الحرام، وہ حرام اسی اعتبار سے محترم ہونے کے حوالے سے. تو اب اگر آپ ان تاریخوں کو اگر ذرا ملاحظہ کریں کہ جو اس کے اندر اہم تاریخیں بنتی ہیں، اس میں ظاہر ہے کربلا، خود محرم الحرام اور کربلا یہ دونوں آپس میں اس طرح سے پیوست ہیں کہ ان میں تو جدائی ممکن ہی نہیں ہے. محرم کا ذکر آتا ہے تو کربلا ذہن میں آتی ہے، کربلا ذہن میں آتی ہے، امام حسین کا ذکر ذہن میں آتا ہے تو امام مظلوم کی شہادت محرم الحرام کا اہم ترین واقعہ بن جاتا ہے. عاشورہ کی تاریخ جس دن امام مظلوم کو اپنے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا. اور اس کے علاوہ اگر دیگر واقعات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اسی مہینے کے اندر جو اسیری کے ایام کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ عاشور کو جب ایک طرف شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر اگلے دن سے ہی شام غریبہ کے بعد وہ جو رات گزری ہے اور اس کے بعد 11 محرم کو قافلہ جو تھا اسیروں کا انہیں گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا تھا. پھر کوفہ کے واقعات ہیں، کوفہ کے اندر مختصر قید ہے. اس کے بعد پھر پہلی سفر کو یہ قافلہ پہنچ جاتا ہے شام کے دربار میں، یعنی شام کے اندر جو داخلہ ہے اس کے لیے اس کے مقدمات سارے فراہم کیے جاتے ہیں. تو محرم کے اختتام پر یہ قافلہ جو ہے وہ کوفہ سے روانہ ہوتا ہے اور پھر شام کی طرف روانہ ہوتا ہے. 25 محرم ایک اور اہم تاریخ بنتی ہے کہ 25 محرم کو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے، جو واقعہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے اپنی بیماری کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر کربلا کے واقعے کے ایک بہت بڑے بیان کرنے والے اور بعد کربلا جناب زینب کے ساتھ گویا عزاداری کی بنیاد رکھنے والے ہمارے چوتھے امام بنے کہ جن کا لقب ہی ہے کہ بہت زیادہ گریہ کرنے والے تھے. تو وہ گریہ اسی اعتبار سے تھا کہ کربلا کے واقعات کو یاد کرتے تھے اور گریہ کرتے تھے اور لوگوں تک کربلا کا پیغام اس طریقے سے پہنچایا کرتے تھے کہ جو بعد میں آج تک جو ایک طریقہ کار ہے کہ مجالس اعزا برپا کی جاتی ہیں تو وہ اس سنت کی پیروی ہے کہ جو چوتھے امام نے کربلا کے واقعے کے بعد، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو کربلا کے واقعے کو یاد تو پیغمبر اکرم نے امام مظلوم کی شہادت سے بھی پہلے کیا ہے. خود امام مظلوم جس وقت ولادت ہوئی ہے اس موقع پر بھی
پیغمبر اکرم نے امام مظلوم کی ولادت کے موقع پر جہاں آغوش میں لیا ہے، پیار کیا ہے، تو وہیں پر آنسو بھی بہائے. متفق علیہ، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے صحیح کہ پیغمبر اکرم نے آنسو بہائے. اور اسی حوالے سے کہ جب جبریل امین نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ اطلاع دی کہ یہ آپ کا نواسا جو ہے وہ شہید کیا جائے گا، بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، تو پیغمبر اکرم نے آنسوؤں کے ساتھ اس عزاداری کی بنیاد تو اس وقت رکھ دی تھی. بلکہ اگر ہم تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو دیگر انبیاء کے حوالے سے بھی یہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کم سے کم، کہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں یا جناب نوح علیہ السلام ہوں. اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب ان کو زمین کے اوپر بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد جناب حوا الگ جگہ اتری تھی، حضرت آدم علیہ السلام الگ اترے تھے. اور اس کے بعد ایک مقام وہ آیا تھا کہ جہاں پر جناب آدم علیہ السلام نے کچھ ٹھوکر سی کھائی اور محسوس کیا، تو پوچھا سوال کیا پروردگار عالم سے، کیا پروردگار یہ کون سی جگہ ہے؟ تو پروردگار عالم نے تذکرہ کیا کہ آدم یہ وہ جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے، اور یہیں پر آخری نبی کا نواسا شہید کیا جائے گا. اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا اور اس کے بعد وہ جو کشتی چل رہی تھی، تو کشتی چلتے چلتے ایک مقام پر ایسا محسوس ہوا کہ گویا ایک ہچکولے کھانے والی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا کہ پروردگار یہ کون سی جگہ تھی، اس لیے کہ اس وقت تو پانی تھا زمین کے اوپر. سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو پھر پروردگار عالم نے کہا کہ یہ جگہ کربلا کی جگہ ہے، اور یہاں پر آخری نبی کا نواسا شہید کیا جائے گا. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اس اعتبار سے تو بہت پہلے، لیکن اس کے بعد پھر کربلا کے واقعے کے بعد جو اس کی بنیاد رکھی یا اس کا احیاء کیا وہ ہمارے چوتھے امام نے کیا. تو ان کی شہادت بھی 25 محرم کو اسی محرم کے مہینے کے اندر ہماری، البتہ کربلا کے واقعے میں وہ شہید نہیں ہوئے تھے، کربلا کے واقعے کے بعد شہید ہوئے تھے. اچھا صاحب، ابھی آپ نے گریہ و زاری کی بات کی. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب محرم کے ایام شروع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک فضا سوگوار ہو جاتی ہے. صحیح. لوگ جو ہیں وہ مجلسیں، ماتم، گریہ و زاری اور ایک خود ایک جو سوگ کا اظہار ہے کالے کپڑوں کے ذریعے سے، یا اس طریقے سے ایک فضا سوگوار سی ہو جاتی ہے. تو کیا قرآن مجید کے اندر اس کی کوئی تائید ہے؟ یہ سوگ منانا، یہ گریہ کرنا، یہ مجلسیں کرنا، اس کی کوئی قرآن مجید کے حوالے سے کوئی تائید ملتی ہے؟ صحیح. دیکھیے قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اور جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. اور وہاں پہ ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کے فراق میں گریہ کیا، اور اتنا گریہ کیا کہ قرآن مجید کی تصریح ہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اتنے غمزدہ ہوئے کہ اتنا گریہ کیا، اتنے آنسو بہائے کہ ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی ان کی بینائی تک چلی گئی، اتنا انہوں نے گریہ کیا. اب یہ تو نبی معصوم کی بات ہو رہی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ یوسف کے اندر. اور پھر اس کے اندر ہمیں جدائی جب ہو گئی تھی. اچھا، انہوں نے رپورٹ یہ کیا تھا ان کے بچوں نے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا. اور یعنی اب آپ یعنی اگر آپ اس رپورٹنگ کو اگر آپ دیکھیں تو اس رپورٹنگ کے اندر تو ایک بھیڑیا کا تذکرہ ہے، اور بھیڑیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جانور ہے. صحیح. کوئی شہادت کا تذکرہ نہیں ہے، ایک عام موت ہے، مگر اس کے اندر موت کس کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو جناب یعقوب علیہ السلام فراق میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. تو اب اس کے اندر پھر ہمیں باقاعدہ ملتا ہے کہ یعنی تفسیر کشاف کے اندر جو زمخشری کی ہے اس میں وہ فرماتا، علامہ زمخشری معروف نام ہے، کہ انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا کہ پیغمبر اکرم نے یعنی سوال کیا گیا کہ یہ جو غم تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ کتنا تھا؟ کہا 70 پسر مردہ عورتوں کے برابر، یعنی ایسی عورتیں جن کا جوان مر گیا ہو، ان 70 عورتوں کا جو غم اگر جمع کیا جائے تو اس کے برابر حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم تھا. اور کہا کہ ان کا ثواب کتنا تھا؟ کہا کہ 100 شہیدوں کے برابر ان کا ثواب تھا اس گریہ کی وجہ سے. عجیب ہے، یعنی اگر یہ چیز خلاف مرضی پروردگار ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نمبر 1 اس طرح سے گریہ کرنا. اور پھر آپ دیکھیں، میں واپس یاد دلا رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رپورٹنگ یہ ہوئی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اگر علم نبوت کے حوالے سے دیکھا جائے تو جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہی ہیں مگر نگاہوں میں اس وقت نہیں ہے، مگر پھر بھی اتنا گریہ. تو یہ گریہ کی مشروعیت کے لیے تو فقط یہی آیت بہت کافی ہے کہ اس طرح سے جب نبی کا ایک عمل ہے، اور پروردگار عالم نے کوئی مذمت بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ترک اولا ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ریفرنس بنتا ہے قرآن مجید کا. اور یہاں تک کہ میں جس طرح سے چوتھے امام کا تذکرہ کر رہا تھا، انہوں نے بھی اسے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا جب کسی نے پرسہ دیتے ہوئے. دیکھیے بہت سے افراد تو اس طریقے سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ تو تنزن، لیکن نہیں، باقاعدہ پرسہ دیتے ہوئے کسی نے کہا کہ مولا کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریہ کریں گے. تو اس موقع پر چوتھے امام کا جواب یہی تھا کہ یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، تو یعقوب اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی. میرا تو پورا گھرانہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا، تو اس کے بعد پھر میں کیوں کر آنسو نہ بہاؤں. بلکہ اس کے بعد اس نے تو ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کہا تھا کہ مگر یہ تو آپ کا ورثہ ہے، شہادت تو یہ آپ کے گھرانے کا ورثہ ہے، اہل بیت کا ورثہ ہے.
تو سید سجاد نے ہمارے چوتھے امام نے جو جواب دیا تھا وہ یہی تھا کہ چلو اگر یہ ہمارا ورثہ تھا تو کیا یہ بھی ہمارا ورثہ تھا کہ ہمارے خواتین کی اسی طرح سے توہین کی جائے جیسے کوفہ اور شام کے اندر کی گئی؟ کیا یہ بھی ہمارا ورثہ تھا؟ یہ تو کسی بھی اعتبار سے ورثہ نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مع تنزل بھی چوتھے امام نے جو اپنے گریے کی وجہ بیان کی ہے وہ بہت روشن اور واضح، اور قرآن کی تائید اس کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ تو قرآن کی تائید تو آپ نے بتائی، ٹھیک، کیا سیرت رسول میں، صحیح، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی کوئی اس کی تائید ملتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جس کے اندر گریے کے حوالے سے گفتگو یا گریے کے حوالے سے بات سامنے آئے کہ گریے کی اہمیت کے حوالے سے یا گریہ کرنا چاہیے کس طرح، اس کے حوالے سے کوئی بات؟ جی ہاں، یعنی میں ایک تو خود امام مظلوم کی ولادت کے حوالے سے عرض کر چکا کہ خود امام مظلوم کی ولادت کے موقع پر بھی پیغمبر اکرم نے گریہ کیا ہے، اور میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ یہ کوئی اختلافی روایت نہیں ہے، یہ وہ روایت ہے کہ جس کے اوپر صحاح ستہ کی تائید موجود ہے، صحاح ستہ کی بعض کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت حمزہ جنگ احد کے جو شہید ہیں، حضور کے چچا، جی ہاں، حضور کے چچا حضرت حمزہ جب وہ شہید ہوئے ہیں تو اس موقع پر جناب صفیہ تشریف لائی ہیں۔ یہ سیرت رسول کے اندر آپ کو ملے گا کہ جناب صفیہ جو ان کی بہن ہے حضرت حمزہ کی، وہ تشریف لائی ہیں، پیغمبر اکرم کی پھوپھی ہیں اور حمزہ کی بہن ہے، حضرت حمزہ جناب پیغمبر کے چچا ہیں۔ جب وہ تشریف لائی ہیں انہوں نے گریہ کیا ہے، پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جناب صفیہ کے ساتھ مل کر گریہ کیا ہے، اور جس طرح سے انہیں شدت کے ساتھ گریہ کیا ہے کہ جناب صفیہ گریہ کرتی تھی، پیغمبر اکرم کے ساتھ مل کر اور زیادہ گریہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ مل کر ان کی آواز میں آواز ملا کر گریہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ تو چلیے ایک فرد کی بات ہوئی، مگر اس کے بعد جب یہ قافلہ واپس یعنی احد سے چل کر مدینہ واپس آئے، باہر کی طرف تھا، مدینہ جب واپس پہنچا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ خواتین جو شہداء کی خواتین تھیں، متعلقہ خواتین، وہ اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، ان پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم کے الفاظ کتابوں کے اندر ہے کہ امی حمزہ فلا بوا کے اللہ، کہ سب اپنے شہیدوں کو تو رو رہے ہیں مگر میرے چچا حمزہ ان کا رونے والا کوئی نہیں، ان کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس موقع پر پھر باقاعدہ انصار نے اپنے گھر کی خواتین کو کہا کہ جاؤ اور جا کر پہلے جناب حمزہ کا ماتم کرو، اس کے بعد کسی اور کا ماتم کرنا۔ پھر تو یہ رسم بن گئی کہ اگر کسی اور کا ذکر کیا بھی جاتا تھا، یعنی بعد میں بھی اگر کسی اور کا ذکر کیا جاتا تھا تو ابتدا جناب حمزہ سے ہوتی تھی، جس طرح سے اب جناب حمزہ کی شہادت کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد تو وہ بھی پھر اوور شیڈ ہو گیا، سید الشہداء۔ تو اب یہ بالکل بالکل حضرت حمزہ کو بھی ہے، اب سید الشہداء کا یہ لقب جناب حمزہ کا کربلا تک، کربلا کے بعد ظاہر ہے کہ سید الشہداء کے سردار امام مظلوم۔ تو یہ جو امام مظلوم کے حوالے سے کہ اب اگر کسی کی وفات بھی ہوتی ہے محرم سے ہٹ کر بھی تو اس کے بعد پھر طریقہ کار یہی ہے کہ مصائب جو ہیں حسین کے پڑھے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے یعنی صبر کا اور ہمارے لیے دلاسے کا ذریعہ ہے کہ فضائل اگر دیکھنے ہیں تو اہل بیت کے دیکھو تو کسی کا دماغ خراب نہ ہو کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، کچھ نہیں، اہل بیت کے فضائل اتنے ہیں مگر ان کی سادگی ان کی ساری دیکھو۔ اور نمبر دو، اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی اور پریشانی آتی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس سے زیادہ مصیبت ان پر آئی ہیں جو ان سے بہت زیادہ افضل ہیں۔ تو جب وہ مصیبتوں کے بعد کتنے صابر رہے، شاکر رہے، اسی طریقے سے ایک صبر کا، شکر کا جذبہ ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مجالس اعزا ہر اعتبار سے عام دنوں کے اندر بھی ایصال ثواب کے لیے جب منعقد کی جاتی ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور بعد میں خصوصیت کے ساتھ یہ محرم الحرام کے اندر جنہیں خاص ایام اعزا کہا جاتا ہے اس کے اندر تو اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جو آپ کا سوال تھا میں اسی کو ریفر کروں۔ سیرت رسول میں جو ہے وہ ہم گریہ کی تائید کو ڈسکس کر رہے تھے، ہم اس کو ہی جاری رکھتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ خوشا وہ دن حرم پاک، وہ دن حرم پاک۔ پروگرام حق ٹائم محرم اسپیشل میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا صاحب وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیرت رسول کی روشنی میں یا سیرت رسول میں گریہ کی تائید کے اندر جو واقعات ہیں اس کو ڈسکس کر رہے تھے، اسی کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں۔ جی، جیسے کہ میں نے جناب حمزہ کے حوالے سے ابھی آپ کی خدمت میں گزارش کی، ایک اور حضرت جعفر کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب جناب جعفر غزوہ موتہ کے اندر شہید ہوئے تو اس کے بعد پھر خواتین باقاعدہ حضرت جعفر کے گھر پر یعنی ان کی زوجہ کے گھر پر جناب اسماء بنت امیس ان کے گھر پر آئیں اور ان سے تعزیت کر رہی تھی۔ اس موقع پہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی اس وقت موجود تھیں اور وہ بھی یعنی یہ باقاعدہ ان کے حوالے سے گریہ کر رہی تھیں اور بکا میں مصروف تھیں۔ تو اس موقع پر پیغمبر اکرم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ علی مثل جعفر فلتبکی البواکی، کہ ہاں جعفر جیسوں پر واقعاً رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ یہ پیغمبر اکرم کا جملہ جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں یہ ایک قاعدہ کلیہ ہمیں دیا جا رہا ہے اس جملے کے اندر،
یعنی پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد نہیں فرماتے ہیں کہ ہاں جعفر پر رونا چاہیے، پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں وہ علی مثل جعفر فلتبکی البواکی، کہ ہاں جعفر جیسوں پر رونے والیوں کو رونا چاہیے، یعنی ایسے افراد پر رونے والوں کو واقعاً گریہ کرنا چاہیے جو ان اوصاف کا مالک ہو، جو ان یعنی جس کے اندر یہ صفات ممدوحہ خوبیاں موجود ہیں، اس کے لیے رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ یہ خود گریہ کی بہت بڑی تائید ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں پیغمبر اکرم کے وہ فرزند جن کا نام جناب ابراہیم تھا، جو جناب ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا بچپن ہی میں، تو اس موقع پر پیغمبر اکرم آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے، آنسوؤں کے ساتھ رو، جنت البقیع کے اندر پیغمبر اکرم دفن کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کو، اور آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہیں۔ اور اس وقت کسی نے یہ کہا تھا کہ انتا یا رسول اللہ و تبکا، اے اللہ کے رسول آپ اور آنسو بہا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر پیغمبر اکرم نے یہ جواب دیا تھا کہ ان القلب لیحزن وان العین لتدمع ولکن لا نقول الا ما یرضی، کہ ہاں یہ دل یہ غمگین ہوتا ہے اور یہ آنکھ آنسو بھی بہاتی ہے، مگر زبان پر تم دیکھو مرضی پروردگار کے خلاف کوئی جملہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ پروردگار نے ظلم کر دیا یا پروردگار عالم نے میرا خیال نہیں رکھنا، ایسا نہیں، بلکہ پروردگار عالم کا جو فیصلہ ہے وہ یقیناً اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ تو اسلام ہے۔ مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان غمگین بھی نہ ہو، کہ اس کا دل نہیں؟ فطرت بالکل، یعنی دل اور آنکھ کے درمیان یہ جو رابطہ رکھا ہے وہ کس نے رکھا ہے؟ یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر انسان اگر غمگین ہو گیا تو وہ ہاتھ یوں کرنے لگے، یوں تو نہیں ہوتا، یا وہ پیر یوں کرنے لگے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ انسان جب غمگین ہوتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں؟ یہ ایک فطری ربط ہے، طبعی ربط ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے دل اور اس کی آنکھ کے درمیان رکھا ہے، کہ جب وہ ایسی کوئی چیز سنتا ہے یا کسی ایسی چیز کو فیس کرتا ہے کہ جو اسے دکھ پہنچاتی ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ فطری تقاضا ہے انسان کے حساس ہونے کا، کہ اگر وہ اتنا حساس ہے تو یقیناً اس کے دل میں درد پیدا ہوگا، جب دل میں درد پیدا ہوگا تو آنکھ سے آنسو اس کا لازمی نتیجہ بن کر نکلیں گے۔ یہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم نے خود، یعنی یہ ملتا ہے، یہ عبارت بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پیغمبر اکرم اپنی والدہ کے قبر پر پیغمبر اکرم نے نہ فقط یہ کہ گریہ کیا، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے مشکات کے اندر کہ ابی ہریرہ کہ زار النبی قبر امی فبکا وابکا من حولہ، کہ پیغمبر اکرم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور خود بھی گریہ کیا، فبکا خود گریہ کیا، وابکا من حولہ، اور جو ان کے ارد گرد تھے ان سب کو رلایا۔ یعنی یہ خود رلانے پر، ایک تو یہ کہ رونا اور ایک ہے رلانا۔ اب جناب آمنہ جو پیغمبر اکرم کی والدہ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا سے گئی ہیں، ان کی قبر پر پیغمبر اکرم آ رہے ہیں زیارت کے لیے، اور اس کے بعد گریہ کر بھی رہے ہیں، دوسروں کو گریہ کروا بھی رہے ہیں۔ یہ رونے اور رولانے دونوں کے اوپر ایک بہت بڑی تائید ہمارے سامنے، یہ تو ہم سیرت کے اندر پیغمبر اکرم سے بالکل دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، صحیح، جو ایک شعر بھی ہے کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، کہ شہید ہو گئے تو یہ خوشی کی بات ہے، پھر کیوں رویا جا رہا ہے؟ صحیح، تو اس کا پھر کیا جواز بنتا ہے؟ اچھا شاہد صاحب، اس میں ایسا ہے کہ پھر ایک تو ہم مفہوم مخالفت نکالیں کہ مثلا یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو شہید نہ ہو اور بالکل بیکار کی موت مر جائیں، جو ایسے ہوں کہ جنہوں نے کوئی کام نہ کیا ہو، تو ہم کو فرعون پہ رونا چاہیے، اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہو گیا نمرود کے اوپر ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو بالکل بیکار موت مر گیا، ایسا مر گیا کہ عذاب پروردگار کا شکار ہوا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ منطق ہے جس کی قرآن تائید نہیں کرتا، یعنی قرآن جب فرعون کی غرقابی کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کی قوم والوں کی غرقابی، جب وہ غرق ہو گئے تو قرآن کے فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ صحیح، تو ان پر نہیں روئے تو کیوں نہیں روئے؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی شہداء تھے، یہ شہداء تو نہیں تھے، یعنی اگر منطق یہ ہے صحیح تو پھر یہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ افراد وہ تھے کہ جن کے اندر وہ اوصاف نہیں تھے، فرعون، فرعونی یا نمرود اور نمرودی افراد، یعنی جو اس کے لشکر والے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے اندر کوئی ایسا وصف نہیں ہے کہ جن کے جانے کا کوئی غم ہو، صحیح، وہ خوبی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید بھی فما بقت علیہم السماء والارض، کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ لیکن وہ افراد کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی تو وہ اپنی منزل کو پا چکے۔ شہید نے جب شہادت حاصل کی ہے تو اس نے تو اپنی منزل کو حاصل کر لیا، مگر یہ دنیا والوں کا جو لاس ہے اور دنیا والے اس مظلومی کے اوپر تو یقیناً آنسو بہائیں گے، وہ تو گریہ کریں گے۔ یعنی آپ اس کو ایک دوسرے اینگل سے لیجیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب جناب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے تو اس موقع پر وہ دمبا آ گیا اور ایز اے رزلٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے۔ تو آج تک ہم کیا مناتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں؟ عید کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ہم خوشی مناتے ہیں۔ اب کیوں خوشی منا رہے ہیں بھائی؟ وہ تو جو امتحان تھا وہ نامکمل رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری اگر پھیر دیتے اور وہ خون بہ جاتا تو وہ قربانی اور بھی عجیب ہو جاتی، عظیم ہو جاتی، یعنی اور عظیم ہو جاتی، مگر یہ کیا ہوا؟ یعنی ہم تو اس کی خوشی منا رہے ہیں۔
تو ٹھیک ہے، نبی کا بیٹا بچ گیا تو صحیح ہے، ہم اس کی خوشی منائیں گے. اور نبی کا بیٹا یعنی پیغمبر اکرم کا نواز رسول، اور یعنی عید مبائلہ کے حوالے سے مبائلہ کی آیت ہی ہے، ابنا انا و ابناکم، امام مظلوم کو پیغمبر اکرم کا بیٹا کہا ہے قرآن نے. تو اب یہ جو بیٹا ہے اگر یہ شہید ہو گیا تو صحیح ہے کہ یہ اپنی منزل کو حاصل کر رہا ہے، یہ اس معراج کو پا رہا ہے، یہ سید الشہداء بن رہا ہے، مگر اس کے باوجود جو امت ہے اس کی ذمہ داری یہی بنے گی کہ وہ اس قربانی کے اوپر آنسو بہائے اور اس کا غم منائے. اچھا پھر دیکھیے کہ یعنی یہ ہمیں جو چیز بھی ملی پیغمبر اکرم سے ملی. یعنی عاشور کے دن اور محرم میں خوشی منانی چاہیے یا غم منانی چاہیے؟ سوال سیدھا سے اتنا ہے کہ پیغمبر اکرم نے خوشی منائی تھی یا غم منایا تھا؟ پیغمبر اکرم نے اگر خوشی منائی تھی تو آپ بھی خوشی منائیے، اور پیغمبر اکرم نے اگر غم منایا تھا تو پھر اگر وہ شہادت سے پہلے غم مناتے ہیں تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ شہادت کے بعد تو اس یہ غم منانا ہی چاہیے. اچھا صاحب، اب جب یہ شہادت کے ایام آتے ہیں، ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس بھی ہوتی ہیں، کریا کیا جاتا ہے، جلوس باقاعدہ نکالے جاتے ہیں. تو ان جلوس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شبی، علم کی شبی ہے، تعزیے کی شبی ہے، مختلف شبیز ہوتی ہیں. اس کی اسلام میں کوئی اہمیت ہے؟ صحیح. اچھا بنیادی طور پر اس بات کو دیکھیے کہ یہ تو اب وہ اعتراض ہے کہ شاید پریکٹیکلی اب کسی کا بھی باقی نہیں رہا. یعنی یہ وہ اعتراض کسی زمانے میں کیا جاتا تھا، البتہ میں کہوں گا کہ شاید غلط فہمیاں، اعتراض بھی شاید غلط فہمیاں. ورنہ اگر آپ دیکھیں اب آج کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ، جبکہ مثلا فوٹوگرافس بھی کھینچے جاتے ہیں اور موویز بھی، یعنی فوٹوگراف اگر کسی کا آپ نے کھینچا ہے، اپنے کسی عزیز کا، اپنے بیٹے کا، اور آپ اس کو جیب میں رکھے ہوئے ہیں، شرم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اول تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت اسلامی کے اندر اصالۃ الاباحہ ہے، یعنی اصل مباح ہونا ہے کسی چیز کا، کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا یہ کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں چیز جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کے جائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے. جی نہیں، اس کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے. اس کے جواز کے لیے تو اصل یہی ہے کہ وہ چیز جائز ہے. ورنہ تو یہ کیمرہ جو اس وقت پیغمبر اکرم کے زمانے میں تو نہیں تھا، یہ اسٹوڈیو اس طرح سے بنانا یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں تو نہیں تھا، اس طرح سے میز بنانا یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں تو نہیں تھا. اسی طرح سے ٹیوب لائٹس، یہ ساری چیزیں کیسے جائز ہو گئی؟ جائز ہونے کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس کا عدم جائز ہونا، غیر جائز ہونا یہ ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ چیز جائز رہتی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ بھی کافی ہے. مگر بنیادی چیز سمجھنے کی ہے کہ غم منایا پیغمبر اکرم نے، اور اس غم کو منانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. جب تک وہ کسی شریعت کی تعلیم سے نہ ٹکرائے تب تک وہ جائز رہنا چاہیے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. جو میں نے یہ کہا کہ یہ پہلے اعتراض ہو سکتا تھا، اب نہیں ہوتا. مثلا خانہ کعبہ کے ماڈلز اگر آپ دیکھیں، خانہ کعبہ کے ماڈلز کیا ہیں؟ وہ خود خانہ کعبہ تو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے مختلف گھروں میں آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ کے دروازے کی شبی بنی ہوئی ہے. وہ کس اعتبار سے؟ وہ یاد ہے. یعنی خانہ کعبہ جو ہے، جی ہاں، خود خانہ کعبہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم کو وہاں پہ رہتا تو نہیں. صحیح، یہ ایک سمبولک ہے اس کے اندر. بالکل اسی طریقے سے یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں علم، اب یہ کیا ہے؟ یعنی اس کو سمجھنا چاہیے کہ علم یعنی ہمارے نوجوان اٹھا رہے ہیں جلوسوں کے اندر، یہ کس عزم کا اظہار ہے، یہ کس جذبے کا اظہار ہے؟ یہ اسی جذبے کا اظہار ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی حضرت عباس علمدار کے علم کو ہم سنبھالتے، یعنی اگر ہمیں موقع ملتا ہم بھی سنبھالتے. اس علم کو ہم گرنے نہیں دیتے. حضرت عباس علمدار جب شہید ہو گئے ہم اس علم کو سنبھالتے، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. اور اگر آئندہ کبھی یہ موقع آیا مثلا زمانے کے امام کے ظہور کے بعد، جس پر تمام امت مسلمہ متفق ہے، بلکہ ایک مسئلے کا تو انتظار سبھی کر رہے ہیں، چاہے کسی نہ کسی نام سے کر ہی رہے ہیں، جب وہ وقت آئے گا تو ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم ان کے علمدار بنیں. اور اس اعتبار سے پھر انسان اپنے اوصاف کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم مثلا تابوت کی شبی بناتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ ایک یاد ہے کہ ایک جنازہ وہ تھا جو کربلا کے اندر اٹھایا نہیں جا سکا، اس کی صرف ایک یاد، اس کی ایک یاد ہے کہ اگر ہم ہوتے تو ہم اپنے مولا کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں، ہم اپنے مولا کا جنازہ جو تیار کرتے، کم سے کم یہ نہ ہوتا کہ وہ 3 دن تک بے گور و کفن وہاں پر ہمارے مولا کا جنازہ پڑا رہتا، یہ نہ ہوتا. یہ یادیں ہیں، علم ہو، تابوت ہو، ذوالجناح ہو، یہ سب یادیں ہیں. ان یادوں کے ذریعے سے امام مظلوم کے غم کو تازہ کیا جاتا ہے. بس. بہت شکریہ سر. جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حق ٹی وی نے اس پروگرام کا محرم اسپیشل کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے، اور محرم کے عشر اول میں انشاءاللہ آپ روزانہ اس پروگرام کو اسی وقت دیکھ سکیں گے. ہمیں آج اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا
خوشا وہ دن حرم پاک